بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 96 میں مکروہات حائض کے بارے میں گفتگو ہوگی، یعنی وہ چیزیں جو ایام ماہواری میں عورت کے لیے مکروہ ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں مکروہات حائض میں، واجب سجدہ والی صورتوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا، تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور حرام استمتاع جو پہلے گزر چکا ہے اس کے علاوہ سرہ اور رکبہ کے مابین استمتاع کرنا بھی مکروہ ہے، اور اس سے متعلقہ مسائل کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَزَائِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِلسَّبْعِ، یعنی حیض والی عورت کے لیے مکروہ ہے باقی قرآن کریم کی قراءت کرنا۔ باقی کے لفظ سے آپ سمجھیے کہ غیر العزائم، واجب سجدہ والی صورتیں، ان کے علاوہ جو باقی قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کرنا اور قراءت کرنا یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ من غیر استثناء للسبع، اور اس میں 7 آیتوں کا بھی استثناء نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جنوب کے لیے جو مکروہات بیان ہوئے تھے ان میں اس کے لیے عزائم یعنی واجب سجدہ والی صورتوں کے علاوہ 7 آیات تک اس کے لیے استثناء تھا، وہ مکروہ نہیں تھی۔ اس سے زیادہ آیات کا پڑھنا مکروہ تھا، تو یہ پہلا مکروہ ہو گیا۔ وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ الْاِسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، اور اسی طرح مکروہ ہے، لہو کی ضمیر مذکر کی ہے، یہ اس کے شوہر کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس کے شوہر کے لیے مکروہ ہے استمتاع کرنا بغیر القبول، اس کی اگلی شرمگاہ کے علاوہ استمتاعات کرنا یہ مکروہ ہے۔ مما بین السرۃ والرکبۃ، جو کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان میں استمتاعات ہوں گے تو وہ کیا ہے؟ مکروہ شمار ہوں گے۔ وَيُكْرَهُ لَهَا إِعَانَتُهُ عَلَيْهَا، اور عورت کے لیے بھی مکروہ ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ شوہر کی اس کام میں مدد کرے، معاونت کرے، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا، چونکہ اس صورت میں حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ إِلَّا أَن يَطْلُبَهُ فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْهَا، مگر یہ کہ وہ کیا کرے؟ اس سے طلب کرے اس کام کو کہ وہ اس میں اعانت کرے۔ اگر شوہر اسے حکم دے اور اس سے طلب کرے کہ وہ اس کام میں اس کی مدد کرے تو پھر عورت سے اس کی کراہت بھی منتفی ہو جائے گی اور اس کے لیے مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ، چونکہ اجابت واجب ہے، شوہر کے امر کی تعمیل کرنا اور اس کے حکم کو ماننا اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الْاِسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کی عبارت کو غور سے دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلقاً استمتاع مکروہ ہے، شوہر کا اس کے ساتھ لذت حاصل کرنا مکروہ ہے، بغیر القبول، قبول میں تو حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بطور مطلق چاہے وہ سرہ اور رکبہ کے درمیان میں ہو، ناف اور گھٹنوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ بدن سے ہو،
تو وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ والمعروف ما ذکرنا ہو، حالانکہ مشہور جو فتویٰ ہے شیعہ فقہا کا وہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی شہید ثانی نے جو تفصیل دی ہے وہ جناب یعنی کیا ہے، مشہور علماء میں وہ مقبول ہے اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس عبارت کو دیکھیں۔ شہید اول نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی بریکٹ میں عبارت ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن کے باقی حصوں کا پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح قبول کے علاوہ تمام استمتاعات مکروہ ہیں۔ لیکن یہ تو شہید ثانی نے اس کی وضاحت دی کہ مما بین السرۃ والرکبۃ مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوگا حصہ پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو استمتاع مما بین السرۃ والرکبۃ ہوتا ہے، اس کو سید مرتضی علم الہدا نے حلبی کی صحیح و سند روایت کی وجہ سے حرام قرار دیا تھا، جس پر مشہور علماء نے تحقیق پیش کی کہ وہ اس سے مراد مکروہ ہوگا۔ اور جہاں تک باقی قرآن کی تلاوت کا تعلق ہے تو اس کے لیے جو ہے نا جی دلیلیں موجود ہیں کہ وہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا جناب علی۔ مشہور قول ہے کہ قراءت قرآن میں عزائم کے علاوہ باقی صورتوں کی تلاوت مکروہ ہے۔ یہ سکونی کی روایت ہے امام علی علیہ السلام سے، فرمایا سبعۃ لا یقرؤون القرآن، 7 بندوں کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی مکروہ ہے۔ وعد منها الجنب والنفساء والحائض، ان میں جنابت والا شخص، نفاس والی عورت اور حیض والی عورت کو شمار کیا ہے۔ دائم الاسلام کی روایت امام علی علیہ السلام سے وہ بھی اسی طرح ہے، تو ان سے کراہت مراد لی جائے گی، چونکہ کچھ روایات وہ جواز پہ دلالت کرتی ہیں۔ زرارہ اور محمد ابن مسلم کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شیئا؟ قال نعم ما شاء الا السجدہ، سجدے والی آیات اور صورتوں کے علاوہ وہ جتنا چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابن براج نے کراہت کو 7 سے زائد سے شرط کیا ہے کہ اگر 7 سے زیادہ ہوں تو مکروہ ہیں، اور سلار نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ یہاں تک وہ سید مرتضیٰ کا نظریہ ہے تو صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألہ عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال تتذر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار، کہ وہ کیا ہے رکبتین، گھٹنوں تک جو ہے نا جی ایک چادر باندھ لے اور اپنی جو ناف ہے اس کو نکالے، اور پھر شوہر کے لیے باقی جو ہے نا جی استمتاعات وہ جائز ہیں۔ لیکن مشہور نے اس کو کراہت مراد لی ہے تاکہ روایات کے درمیان جمع ہو جائے۔ یہ جناب علی جو ہیں ادلہ ہیں اس مطلب کی، اور وہ جو تھا کہ شہید ثانی نے فرمایا کہ شہید اول کی عبارت سے تو سمجھا جاتا ہے کہ مطلقاً قبول کے علاوہ جو استمتاعات ہیں چاہے وہ ما بین السرہ و رکبہ ہوں یا نہ ہوں مکروہ ہوتے ہیں، تو وہ شہید ثانی نے خود اس پر کیا کر دیا ہے، ذرا بیان کر دی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مستحبات کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَحَلٌّ مُعَدٌّ لَهَا وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمَنْوِيِّ بِهِ التَّقَرُّبُ دُونَ الْإِسْتِبَاحَةِ وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ فَإِنَّ الْخَيْرَ عادتون وَيُقْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ۔ مستحبات میں سے
جو ہے مستحب ہے حائض والی عورت کے لیے کہ ہر واجب نماز کے وقت وضو کر کے اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے، اگر اس نے نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائی ہو۔ مستحب ہے حیض والی عورت کے لیے بیٹھنا فی مصلاحا نماز کی جگہ میں، ان کان لہا محل اگر اس نے اپنے لیے کوئی جگہ بنائی ہو، مؤت لہا جو اس عبادت کے لیے کیا ہو تیار کی گئی ہو، وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ ورنہ جہاں چاہے وہیں پر بیٹھ جائے، نماز والی جگہ اگر معین ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں بھی چاہے ذکر خدا کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے۔ بعد الوضوء المنوی بہ لیکن یہ نماز والی جگہ پر جو بیٹھنا ہے یہ وضو کر کے بیٹھے۔ اب یہ وضو کیسے کرے گی جناب؟ اس کا تو حیض کی حالت ہے، حیض کی حالت میں تو وضو صحیح نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں المنوی بہ التقرب، اس کو نیت اس کے ذریعے کریں گے تقرب کی، دون الاستباحت لیکن مباح ہونے نماز کے لیے اس کی نیت نہیں کریں گے، یعنی نیت کریں گے وضو کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ میں اس کی عبادت اور ذکر کے لیے بیٹھنا چاہتی ہوں، دون الاستباحت لیکن استباحت کی نیت نہیں کر سکتے چونکہ وہ تو حالت حیض میں تو مباح ہونا حاصل نہیں ہو سکتا وضو کے ذریعے۔ وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ پس وہ وضو کر لے ظہری اور نماز کی مقدار جتنا وہ کیا ہے ذکر خدا کے لیے بیٹھے، لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ تاکہ اس کی جو عبادت کے لیے ایک تمرین ہے، مشق ہے، عادت ہے وہ باقی رہے۔ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ چونکہ نیکی جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے ایک عادت ہے، ایک روش ہے کہ انسان نیک کاموں کے انجام دینے کی عادت پر باقی رہے۔ غالباً عام لوگ اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ان کا درمیان میں سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِطَابُ بِالْحِنَاءِ وَغَيْرِهِ اور اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ حنا کے ذریعے کسی دوسری چیز کے ذریعے خضاب لگائے، خضاب لگانا مکروہ ہے۔ اچھا مہندی کو حنا کہتے ہیں، نون پر شد جو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے، وغیرہ کوئی اور چیز جو مثلا کوئلہ وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، تو بہرحال اس میں جو وضو کیا جائے گا وہ کیا ہوگا استباحت کے لیے نہیں ہوگا، نماز کو مباح نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے ذکر پاک کے لیے اچھا ہے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مصلی یا نماز پہ بیٹھے؟ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَكُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ وَلَكِنْ يَتَحَشِّينَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَيَتَوَضَّعْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ کہ نبی اکرم کی جو بیویاں تھیں وہ نماز کی تو قضا نہیں کرتی تھی چونکہ حیض کی حالت میں نہیں ہوتی قضا، لیکن وہ کیا ہے وقت نماز داخل ہوتا تو وضو کر کے مسجد کی جگہ کے قریب بیٹھتی اور ذکر خدا کرتی۔ صحیح زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، وعلیہ ان تتوضا وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها۔ اور صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا کان وقت صلاۃ توضعت واستقبلت القبلہ وحللت وکبرت وتلت القرآن وذکرت اللہ عز وجل وذکرت، یعنی جب نماز کا وقت وضو کر کے رو بقبلہ ہو کر بیٹھے، لا الہ الا اللہ کہے، تکبیر کہے، تلاوت قرآن کرے اور ذکر خدا کرے۔
اچھا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تو واجب قرار دیا اس پر وضو کرنا، چونکہ روایات سے اسی طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کو استحباب پر مراد لینا چاہیے کہ سیرت بھی اسی پر ہے، اور یم بغی کا لفظ بھی آیا ہے زید شحام کی روایت میں، یم بغی للحائض ان تتوضا عند کل وقت صلاۃ عند وقت کل صلاۃ ثم تستقبل القبلہ وتذکر اللہ مقدار ما كانت تصلی۔ ہاں، حلبی کی روایت میں ہے کہ وہ مسجد کے قریب بیٹھے، یعنی مسجد نماز، اور شیخ مفید نے اس کا فتویٰ دیا ہے اور دوسروں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر بھی رہتا ہے روایات کے حوالے سے، اور وہ جو خضاب لگانا مکروہ تھا تو عامر بن جزا کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور ابو جمیلہ کی روایت امام ابو الحسن اول سے، اور سماع کی روایت ہے امام عبد صالح سے، تو یہ ساری روایات بھی اس کی دلیل ہیں۔ اور شیخ صدوق نے فقی میں کہا ہے کہ وہ جناب علی جائز نہیں ہے اس کے لیے، یعنی انہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، تو اس میں بحث کی گنجائش ہے۔ شیخ مفید نے مقنعہ میں اس حکم کو ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے ساتھ خاص قرار دیا ہے، بالوں کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ مراسم میں وہ جو حکم ہے حنا کے ساتھ یعنی مہندی کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، یہ سب جو ہیں روایات کے اطلاق سے دفع یا کیا ہوتے ہیں غیر مقبول قول قرار پاتے ہیں۔